Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Ana Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. پہلے حدیث سے ہمیں مومنین ابو حفص عمر بن خطاب یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت یعنی خود اس کی نیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب مان لی جائے گی۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اسے کمائے، یا عورت کے لیے ہے کہ اسے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت انہی کی جانب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, actions are only by intentions, and each person has only that which they intend. Whoever's hijrah, migration or immigration, is for Allah subhanahu wa ta'ala and his blessed messenger sallallahu alayhi wasallam, then such a person's hijrah will be for Allah subhanahu wa ta'ala and his blessed messenger sallallahu alayhi wasallam. Hijrah is for some worldly gain which he can acquire, or a woman he will marry, then his hijrah will be for that which he emigrates. یہ نبی کریم صلی اللہ یہ الاربعین النووی کے پہلی حدیث ہے جو امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اوپر بھی مختصر دیکھا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے صحیح میں یہ حدیث سب سے پہلے لے کر آئے، گو کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بعد میں حدیث نمبر 1907 اس کو لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہو گیا آپ کا عربی حدیث، ہو گیا آپ کا اردو ترجمہ، اور ہو گیا آپ کا انگریزی بھی ترجمہ۔ اب کیونکہ زیادہ اردو ہی میں بولنا ہے، بہرحال یہ تو سب آپ اردو سمجھ رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے برکت کے لیے ہم عربی ہی سامنے رکھ لیں۔ اب اس حدیث پر جب کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اس کو نقل کیا، اور امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی کیا کہ یہ دو کتابیں صحیح البخاری اور صحیح المسلم قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ درست کتابیں، تو لہٰذا اس حدیث کی سند، یہ اس حدیث کی حجیت، یہ حقانیت پر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ بھی آپ کو بتاتا رہوں کہ تابعین میں سے بہت بڑی تعداد نے
اس حدیث کو روایت کی ہے۔ امام محدثین نے یہ بھی بات فرمایا کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی معتبر سند نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک شان ہے کہ وہ واحد صحابی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کی۔ کبھی لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عقل شاید اس چیز کا تقاضا کرے کہ ایک حدیث کو بہت سے صحابہ کرام نے روایت کیا۔ اس کا جواب محدثین کی طرف ہے کہ اولاً صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، لہٰذا ان کو آگے صحابہ کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر صحابہ کو تابعین کو سنانا اس کی ضرورت پڑے۔ اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب تابعین کو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی، آگے اتنی تابعین نے اس حدیث کو آگے نقل کیا۔ کچھ محدثین نے فرمایا کہ 200 سے زیادہ تابعین نے اس حدیث کو کثرت کے ساتھ روایت کی، لہٰذا تابعین میں یہ نبوی علم اور حکمت اتنا معروف اور مشہور ہو گیا، اب مزید صحابہ کرام کو اس حدیث کو روایت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو تبع تابعین میں ہے، اس میں تو کچھ محدثین نے فرمایا کہ 700 سے بھی زیادہ تبع تابعین نے آگے اس کو نقل کیا۔ اس میں مشہور تبع تابعین کے نام جو آتے ہیں، جن کی مختلف سند میں ان کے نام امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام الاوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، اللیث بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ۔ یہ حدیث تابعین اور تبع تابعین میں بہت معروف اور مشہور ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واحد حدیث، یہ تنہا حدیث تمام دینی علوم کا 1/3 ہے، اور فرمایا کہ فقہ کے 70 ابواب میں، یعنی 70 فقہی شعبے میں یہ بنیاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قول منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 3 حدیث پر ہے، جس میں انہوں نے اس حدیث یعنی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک اور بھی آپ نے شاید نام نہیں سنا، مگر اپنے وقت کے بڑے فقیر محدث تھے، اسحاق ابن راہویہ، انہوں نے فرمایا کہ 4 حدیث یعنی دین کی بنیاد 4 حدیثوں پر ہیں، اور ان 4 میں اس حدیث کا شمار کیا۔ پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ، جو آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، انہوں نے بہت سے احادیث پر محنت کی، لاکھوں حدیث کے عالم تھے۔ ان کا ایک قول ہے، بلکہ قول نے ہم نے تحریر لکھی ہے، کہ میں نے احادیث پر غور کیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ ان کی جو مضبوط سند سے روایت ہیں وہ 4000 ہیں۔ پھر میں نے ان 4000 احادیث پر مزید غور کیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ 4000 احادیث کا پورا دار و مدار 4 حدیث پر ہے، اور ان 4 میں سے اس حدیث یعنی انما الاعمال بالنیات، اس کو بھی شمار کیا، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انہوں نے اپنے سنن، ان کی ایک کتاب ہے جسے بخاری مسلم کے بعد بہت سے محدثین کے نزدیک سنن ابی داؤد سب سے معتبر کتاب ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ مختلف اسناد سے احادیث کو میں نے جمع فرمایا، اس میں سے میں نے 4800 احادیث میری اس کتاب یعنی کتاب السنن میں جمع کی۔ ان میں سے 4 حدیث کسی بھی انسان کی دین کی بنیادی سمجھ کے لیے کافی ہے، اور اس میں ان 4 میں سے یہ بھی آ گیا انما الاعمال بالنیات۔ تو ظاہر ہے امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان سب محدثین اور فقہا کے بعد کے ہیں، ان کو بھی یہ سب اقوال اچھی طرح معلوم تھے، تو انہوں نے اپنی الاربعین النوویہ
کتاب جس کا تعارف ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں کروایا تھا، انہوں نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے لے کر آئے۔ اب حدیث کی طرف آئے، انما الاعمال بالنیات، اس کا پہلا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اعمال کی درستگی، اعمال کی صحت، اعمال کی عند اللہ قبولیت ان کی نیتوں کے اوپر ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سا مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم بہت کیا کہیں گے، بہت ہلکی سے تقسیم کر لیں تو اعمال 3 قسم کے ہیں، یعنی جس طرح ہم فلسفہ میں، مورالوجی اور ایتھکس میں کہتے ہیں کہ ایک وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ہے، اس کو آپ پازیٹیو عمل کہہ دیں، اچھا عمل کہہ دیں۔ ایک برا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور قابل سزا بھی بن سکتا ہے اگر حرام ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کو دین اصطلاح میں عربی میں کہتے ہیں مباح، جائز، حلال۔ یعنی آپ نے آج دال کھایا یا مرغی کھایا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عمل ہے، فی نفس ہی وہ عمل بذات خود نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، نہ قابل ثواب ہے نہ قابل سزا ہے۔ یہ 3 قسم کے اعمال ہیں۔ اسی طرح نیتوں کے یہی 3 قسم ہیں۔ آپ اچھی نیت باندھ سکتے ہیں، آپ بری نیت باندھ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی نیت نہیں باندھی ہو، یا آپ نے کوئی ایسی نیت رکھی ہو جو نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اب یہ 3 پر ضرب کریں تو آپ کو 9 اقسام ملیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے اچھا عمل اچھی نیت کے ساتھ کی، اور اچھائی سے کیا مراد ہے؟ اچھائی سے مراد ہے وہ جو قرآن اور سنت، دینی علم، ہدایات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات، ان کے علم، ان کی نقطہ نظر کی بنا پر جو اچھا قرار دیا گیا یا برا قرار دیا، اس کو میں اچھا اور برا کہہ رہا ہوں۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں جو کسی نے اپنے عقل میں سمجھ لیا، یہ کسی فلسفہ میں جو اچھا مانا جاتا ہے برا مانا جاتا ہے، دین کی بنا پر، دین کی بنیاد پر جو اچھا ہے برا ہے۔ اگر اپنا اچھا عمل اچھی نیت سے کی تو وہ تو اچھا ہی اچھا ہے، اچھا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا۔ دوسرے ایکسٹریم کیا ہے؟ اگر آپ نے برا عمل برا نیت سے کی وہ تو برا ہی ہے۔ تو 9 کیسز میں تو 2 بہت صاف ظاہر ہیں، کلیئر ہیں۔ اب باقی 7 کیسز میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ پر آئیں، اگر یعنی متضاد پر آئیں، اگر آپ نے اچھا عمل بری نیت سے کی تو پھر اس اچھا عمل کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی یاد، نہیں، اس لیے پڑھیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دکھاوے، میں صرف دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نیت تو بری ہے، عمل تو اچھا ہے، تو بری نیت سے اچھا عمل بھی برا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کا اثر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا، لہٰذا اگرچہ عمل اچھا ہو مگر نیت برا ہو، نیت برے ہونے کی وجہ سے اس عمل کی اچھائی آپ کو نہیں ملے گا، آپ اس عمل کو خراب نہیں کر سکتے۔ نماز اچھا ہے، جتنے بھی برے نیت سے کوئی نماز پڑھے، نماز ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، اگر اس کے لیے ایسی بری نیت سے وہ اچھا عمل یعنی نماز پڑھنا اس کے لیے اب اچھائی کا سبب نہیں بنے گا، اس کے لیے برائی اور گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی دوری کا سبب بنے گا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہم ایک زمانے میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیتے تھے۔ تو اگر میں مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مسجد آتے ہیں، حالانکہ اسی کیمپس پر بڑی شاندار مسجد ہے، تو میں ایک اچھی نیت
لیتا ہوں. اب میں دوسرا آپ کو تضاد بتا رہا ہوں کیا کہ عمل برا ہے اور نیت اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, عمل برا ہے اور نیت اچھی ہے. تو میں اچھی نیت کیا ہے کہ میرے دل میں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس مسجد میں آ جائیں اور نماز پڑھیں, اسٹوڈنٹس مسجد میں آ جائیں اور نماز پڑھیں. تو عمل میں کیا اختیار کرتا ہوں, عمل میں اختیار کرتا ہوں کہ میں مسجد میں جا کر گٹار کھیلتا ہوں اور میں میسج چلاتا ہوں پورے کیمپس میں کہ کمال الدین, پروفیسر کمال الدین مسجد میں گٹار کھیل رہا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے سارے اسٹوڈنٹس پہنچ جائیں گے, سب حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے, شیخ مسجد میں گٹار کھیل رہا ہے, کیا یہ نہیں سچ ہے, نہیں, سب پہنچ جائیں گے. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ 1000 پہنچ کے نا مسجد میں گٹار کو نیچے رکھتا ہوں, اذان دیتا ہوں, بس نماز کھڑی کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہاں جائیں گے, سب نماز میں مسجد پڑھیں گے. تو میری نیت کیا تھی, اچھی, مگر عمل کیا تھا, برا, ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ کیس ہے جس میں اب عمل نیت کے دار مدار پر نہیں ہوگا. اچھی طرح سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ انما الاعمال بالنیات کو ایز اٹ از لٹرلی, اس لیے چلو وہ آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. عمل برا ہے, نیت اچھی ہے. اچھی نیت سے برا عمل اچھا نہیں ہوگا. اب آپ دینی اصطلاح, دینی وکیبلر استعمال کریں. شرعی نیت سے غیر شرعی کام شرعی نہیں بنے گا. اور دیکھ لیں, مخلص نیت سے حرام کام حلال نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. اب میری نیت مخلص تھی, کام حرام تھا, تو یہ وہ صورت ہے کہ انما الاعمال بالنیات اپنے ظاہر پر نہیں رہے گا. اسی لیے قرآن کریم کی آیات میں بھی یہ بات چلے گی, اور اب میں آپ کو حدیث میں دکھا چکا ہوں کہ حدیث کے جو متن ہے, ٹیکسٹ ہے, الفاظ ہیں, ان کو ہمیشہ اپنے ظاہر معنی پر نہیں چھوڑ سکتے. ان کا معنی باقی تمام آیات قرآنیہ, احادیث نبویہ, باقی تعلیمات دین کے روشنی میں سمجھنا ہے. اور اگر ایک حدیث سے 10 معنی نکل رہے ہیں اس کے ظاہری الفاظ سے, جس میں 9 باقی تمام آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے موافقت رکھتے ہیں, اور ایک معنی ایسے بھی نکل رہا ہے جو باقی تمام تعلیمات اس موضوع پر اس سے ہٹ کر ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس ایک معنی کو ہم نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر عمل برا ہو اور نیت اچھی ہو تو وہ اس وقت عمل کا دار مدار نیت پر نہیں ہوگا. نیت, اچھی نیت اس برے عمل پر اثر نہیں ہوگا, وہ عمل برا. ایک چیز ہے کہ وہ برا عمل اللہ تعالیٰ کیا اب اتنی پکڑ ہوگی, ہو سکتا ہے نیت اچھی ہونے کی وجہ سے کم پکڑ ہو, کم سزا ہو. مثال کے طور پر اگر میں وہی کام گٹار بجاتا مسجد میں بری نیت کے ساتھ تو کام سیم ہے, مگر اچھی نیت, عمل تو برا ہے, اچھی نیت کے بجائے بری نیت. مثال کے طور پر چلو میں نہیں کرتا کہ کوئی ایسا مطلب مارکسسٹ پروفیسر ہے, ایتھیسٹ پروفیسر ہے, اور وہ ضد کے طور پر, ٹھیک ہے نا, تانے کے طور پر مسجد میں جا کر گٹار بجائے, تو اس کا عمل وہی گٹار بجانا, اس نے بھی عمل کیا, میں نے بھی عمل کیا, عمل کے حساب سے برابر ہے اور برا عمل ہے. مگر میری نیت چلو اچھی تھی, اس کی نیت بری تھی. تو یہ ہے کہ کم از کم جو بری نیت سے برا عمل کرتا ہے وہ برا عمل ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اس کی بری نیت کی وجہ سے. اور یہاں کم از کم اتنی حفاظت ہے کہ وہ برا عمل کا جواب مجھے دینا پڑے گا, مگر کم از کم وہ ملٹیپلائی نہیں ہوا ہے, میگنیفائی نہیں ہوا ہے بری نیت سے. لیکن اب 4 کیسز آپ کے ہو گئے, اچھا عمل اچھی نیت کے ساتھ, برا عمل بری نیت کے ساتھ, اچھا عمل بری نیت کے ساتھ, وہ نماز دکھاوا کے ساتھ, اور برا عمل اچھی نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, وہ جو میں نے گٹار یا اور بھی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 4 ہو گئے. اب 5واں لیں. 5واں یہ ہے کہ آپ ایک مباح عمل, نیوٹرل عمل, ٹھیک ہے نا, جس میں دینی نقطہ نظر سے نہ اچھا نہ برا ہے,
اور آپ نے اس کی مباح نیت سے کر لی، یعنی آپ نے غفلت میں کھانا کھا لیا، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے نہ مسنون دعائیں پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا، یاد نہیں کیا، نہ دوران میں نہ بعد میں، آپ نے کھانا سنت انداز سے نہیں کہا مگر جائز انداز سے کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا اس کھانا کھانے کے عمل میں کوئی نہ بری نیت شامل ہے نہ کوئی اچھی نیت شامل ہے، تو وہ نیوٹرل ہے، یعنی سمجھیں جب قیامت کے دن پر ہم کھڑے ہوں گے وہ عمل نہ ہمارے فائدے میں ہوگا نہ ہمارے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا کون سا کیس ہو گیا؟ ففتھ کیس ہو گیا۔ اچھا، اب اسی نیوٹرل نیت کو لیں، اگر آپ اچھا عمل، یہ تو نیوٹرل عمل تھا نا کھانا کھانا، اگر آپ اچھا عمل کر لیں اور اس کی آپ نے کوئی اچھی نیت نہیں باندھی، ٹھیک ہے نا؟ اب کسی نے صدقہ دے دیا، اچھا عمل ہے، مگر اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا غریبوں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے دے رہا ہوں، بس دے دیا، ایسے دے دیا، نہ کوئی بری نیت تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، کوئی خاص نیت نہیں تھی، تو ان کو اچھا عمل کی اچھائی تو مل جائے گا، مگر ایک موقع تھا کہ وہ اس وقت اچھی نیت بھی کر لیتے اور وہ موقع ان سے رہ گیا۔ اور جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سے موقع رہتے ہیں دونوں کے، اچھے اعمال کرنے کے بھی بہت سے موقع ہم سے رہ جاتے ہیں اور اچھی نیت باندھنے کے بھی بہت سے موقع ہم سے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی نے برا عمل کیا، بری نیت سے برا عمل کیا مگر اس کی کوئی نیت نہیں، تو وہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ برا عمل کی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ اب کوئی کہتے ہیں میں نے فلاں کو قتل کیا، کہتے کیوں، کیا نیت تھی؟ کوئی دشمنی تھی، آپ نے ان کو مطلب کوئی برا سمجھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ کیا نیت تھی؟ وہ کہتے کوئی نیت نہیں تھی، کچھ نہیں، کوئی نیت نہیں تھی، زیرو نیت، زیرو، کوئی نیت نہیں تھی، تو وہ تو عمل اپنی طرف سے برا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے تمام کیسز ہوں گے سوائے ایک، تمام کیسز ہو گئے سوائے ایک اور دو، وہ ہے کہ آپ ایک نیوٹرل کام کریں اور اس کی بری نیت ہے، بری نیت ہے، نیوٹرل کام کریں اس کی بری نیت کے طور پر آپ مرغی کھا رہے ہیں مگر آپ کی بری نیت ہے کہ چلو میں یونیورسٹی میں کھا رہا ہوں اور اس کے بجائے کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوں جہاں باقی سب مرغی کھا رہے ہیں، میں جہاں فقیر بیٹھے نا، گارڈز یا ملازمین، جو اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت دیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمین میں غربت ختم کریں، وہ اپنے رزق میں اتنا حساب ان کو رکھنا پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کے کھانے کی خاطر وہ روز دال کھاتا ہے، دال یا سبزی کھاتا ہے، کبھی سوچ نہیں سکتا ایک ہی کینٹین میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھا رہے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس تو ہمیشہ چائنیز برگر چکن روسٹ کھاتے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹ کی کتنی بری نیت ہے، بس کام تو نیوٹرل ہے، چکن کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ جان بوجھ کر جا کر گاردوں میں درمیان میں بیٹھتا ہے تاکہ ان کو روز کی مہک جائے اور وہ پریشان ہو کہ ہم تو صرف دال سبزی کھانے والے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اب کام نیوٹرل ہے نا، عمل نیوٹرل ہے، کھانا کھا رہا ہے مگر نیت بری ہے۔ اب اگین اس پر آئے گا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اب گو کہ عمل نیوٹرل تھا مگر نیت برا تھا، اب وہ عمل بھی برا بن گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی نیوٹرل عمل کریں، مثلا رات کو سونا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بس ایک جسم کا تقاضا ہے، سونا از خود نہ عبادت ہے نہ نیکی ہے، مگر آپ نے اس نیوٹرل کام کی آپ نے اچھی نیت باندھی، کیا کہ میں نمبر 1 عشاء کے بعد تھوڑا سا جلدی سو رہا ہوں، مطلب میں 12-1 بجے نہیں سو رہا ہوں، تو میری نیت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ آپ عشاء کے بعد اگر مطلب کوئی ضروری کام نہ ہو، کوئی دین کی خاطر کام نہ ہو، آپ آرام کر لیں۔ دوسری نیت آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہوں نے رات کو سکون کا وقت بنایا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں رات میں سوؤں، اس کے بجائے کہ میں فجر سے صبح 11 بجے سوؤں، جو میرے رب کا پلان نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے،
جائز ہے ہر وقت سونا، ٹھیک ہے نا، مگر جو قرآن کریم کی معارف سمجھتا ہے انہوں نے یہ اشارہ سمجھ لیا کہ رات میں اللہ تعالیٰ کو نیند پسند ہے، اور جب روشنی اللہ تعالیٰ کو بیداری پسند ہے، اور رات کی نیند میں سکون زیادہ ہے، دن کی نیند میں سکون کم ہے، تو وہ قرآن کے اتباع کی خاطر رات کو سو رہا ہے، اس نے یہ نیت باندھ لی تو وہ سونا بھی سونا سونا بن گیا. ہاں اب آپ اردو میں سمجھ گئے، نہیں سمجھے؟ نیند گولڈ بن گیا، اس کا سونا عبادت بن گیا. لیکن اب اس نے سونے سے پہلے مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے سوئے، پھر ان الفاظ کے دل میں جو معنی اور معارف اور کیفیات پیدا ہوتے ہیں، ایسی کیفیات سے سویا. پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں دائیں کروٹ پر رائٹ جانے پر آرام کے اس طرح سوتا ہے. بہت سی نیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ مباح کام نیک بن گیا، اچھا بن گیا. تو اگر ہم آپ کو صحیح معنی میں پڑھا رہے تھے تو یہ سارے نقشہ جات میں آپ کو بورڈ پر لکھ دیتا، پھر میں آپ کو اسائنمنٹ بتاتا کہ آپ ابھی لکھو. آپ کو میں دیکھتا کہ یاد ہے آپ کو صحیح، آپ ابھی لکھو. شاباش. اس کی 9 شکلیں بنتی ہیں. 3 قسم کے اعمال ہے، اچھا، نیوٹرل اور برا، اور 3 قسم کی نیت ہے، اچھا، نیوٹرل اور برا. آپ 9 شکلیں کے حکم لکھیں، اور نئے مثال جو میں نے مثال بیان کی نہیں، اپنی طرف سے مثال لکھیں، اور پھر کلاس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اوکے کیا کریں؟ ابھی تک میں تو ابھی پریزنٹیشن ہی بڑے مشکل سے میں نے یہ پریزنٹیشن بھی بنایا عربی، پھر میں نے بڑا فونٹ چنا، اردو بھی فونٹ چنا، پھر انگلش. اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم یہ زوم مزید سیکھیں گے اور اس پر بورڈ بھی استعمال کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. مگر اگر آپ میں سے جس کو زیادہ شوق ہے تو میں کام تو بتاؤں گا. ابھی جتنا اس حدیث کو زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک تشریح ہوگی اس کی، انما الاعمال بالنیات. کچھ علماء نے اس طرف زیادہ مائل ہے کہ جب عمل اچھا ہو، دینی عمل ہو، تو کیا اس کے اندر نیت کا، اس کو ہم زیادہ مشکل عربی اردو میں کہتے ہیں مستحضر، یعنی نیت آپ کے ذہن میں ہونا، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے اس عمل کی صحت یا قبولیت کے لیے، یا جسٹ افضل ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو ایک انداز وضو کا ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے آپ کے دل میں زبان اور یہ بھی آگے آپ کو بتانا ہے کہ چلو یہ بھی پہلے بتا دو کہ نیت جو ہے نا وہ دل کا عمل ہے. زبان سے اگر آپ کوئی جملہ کہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنے دل کو یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر وہ زبان کا جملہ کو پھر بھی نیت نہیں کہیں گے. اس زبان پر جملہ کہنے سے جو آپ کے دل میں ایک ارادہ بنتا ہے، ارادہ کو نیت کہیں گے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ یار میں تو بھول جاتا ہوں، تو میں نماز سے پہلے یہ جملہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے 4 رکعت فرض ظہر کی نماز قبلہ رخ پڑھ رہا ہوں. تو اگر وہ اپنے لیے یہ جملہ کہنا چاہے تاکہ اپنے دل میں ارادہ آ جائے تو وہ کہہ سکتا ہے، مگر نہ یہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ بدعت ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے نا. مگر اس کی نیت اس جملہ کو نہیں کہیں گے، نیت اس دلی ارادے کو کہیں گے کہ ہو سکتے جملہ کہنے سے وہ ارادہ اس کے دل میں تازہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر کوئی بغیر نیت یعنی بغیر ہوش میں وضو کر لے تو کیا اس کی وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کس چیز کو کہتے ہیں کہ پانی کو ان مخصوص اعضاء کے اوپر ڈالنا. اس میں حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کسی نے شاور بھی لے لیا نا، کوئی جم گیا ہے شاور لے لیا، اب جب شاور لیا تو اس وقت اس کی نیت وضو کی نہیں تھی، وہ جو پسینہ تھا وہ فریش ہو رہا تھا، مگر کیونکہ شاور کے دوران وہ پانی اس کے تمام وضو کے ارکان احکام پورے ہو گئے ہیں تو اب وہ باوضو سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. مگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے فقہا کہتے ہیں کہ مگر
फजीलत यानी बेहतरी इसमें है कि वुजू की नियत भी कर ले। तो जब भी बेवुजू हैं और आप शावर ले रहे हैं तो नियत करें कि मैं शावर बावजू बनने की ले रहा हूँ। मगर अगर बिलफर्ज याद नहीं रहा तो शावर लेने से फिर भी वुजू हासिल हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे इसी हदीस को लेकर, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और भी मतलब दोनों तरफ और भी दलाइल और इज्तिहादी फिकी मतलब क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग्स हैं, ठीक है ना। इमाम ने अमल की सेहत उस वक्त मानेंगे जब नियत है। तो अगर उसने सिर्फ शावर ले लिया ना, उस वक्त वजू की नियत ही नहीं थी, तो बस मैं वजू नहीं मानता उसका। ठीक है, शावर ले लिया, पसीना खत्म हो गया, फ्रेश हो गया, जब नमाज पढ़ना हो अगर बेवजू था ना शावर से पहले, अभी भी मैं उसको बेवजू ही समझूंगा, और उसको वजू नियत से करेगा तो फिर वजू हो। ठीक है ना। एक छोटी सी मिसाल आपको है कि हदीस से मुख्तलिफ मानी निकलते हैं और वो वाकई निकलते हैं, ठीक है ना। और मुख्तलिफ फुक़हा उलमा ने फिर उस माना को अलग अंदाज से समझा। तो ये वज़ू की एक एग्जांपल है। नमाज में भी रोज़े की कब क्या नियत है, कब नियत बांधना है। अगर आप भूल गए तो नियत कब याद आता है आपको, शायद अभी ताज़ा याद भी होगा कुछ ये मसाइल, क्योंकि रमज़ान मुबारक अभी माज़ी करीम में गुजरा है। अगर हम भूल गए, अभी तक शवाल ये पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, और लोग की शायद दिली हालत यही है कि पता नहीं रमज़ान में पता नहीं कुछ 2-3 माह पहले की बात थी। ये भी मैं आपको चलते-चलते बता दूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं रमज़ान मुबारक के बाद कितना गिरा हूँ, तो आप ये देख लें। अगर आपको महसूस होता है कि हाँ, ईद ठीक 20 दिन पहले था, चलो कुछ आप चल रहे हैं। और अगर आपको महसूस है कि नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि रमज़ान कल ही था, हाँ, तो माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि यार रमज़ान तो पता नहीं ऐसे लगता है कि 3, 4, 5 महीने पहले गुज़रा, हालाँकि 4 हफ्ते भी नहीं हुए, तो समझें कि बड़ा थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। हुँ? ठीक हो गया? अच्छा, तो ये आपकी एक नियत पर बात हो गई। और आपको क्या बताऊँ, बहुत से उलमा ने तो इस हदीस पर किताबें लिखी हैं। मैं तो आगे जस्ट इन्नमल अमालु बिन्नियात, आगे भी हदीस है। चलो अगला, क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील इस कोर्स में हम कर भी नहीं सकते हैं, आगे जाते हैं। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और तहकीक हर इम्रिइन, मर्द और दोनों शामिल है, हर शख्स को वो ही हासिल होगा मा नवा। अब इसको उर्दू में इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, वो ही हासिल होगा जिसकी वो नियत करे। आप ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, माँ उनको तमाम वो हासिल होगा जिसकी वो नियत करें। अब अगर अच्छी नमाज में कोई ये नियत कर ले कि मैं नमाज इससे पढ़ूँ क्योंकि फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर वो 10 और नियत मान ले कि मैं नमाज इससे पढ़ूँ क्योंकि फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अल्लाह का अब्द हूँ, बंदा हूँ, मैं अब्दियत के तौर पर पढ़ रहा हूँ, मैं कुर्ब के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं ज़िक्र के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं शुक्र के तौर पर पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं मज़ीद हिदायत के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहना है। बस जितना मानवा जितनी नियत करेगा उतना ही उसको मिलेगा, ठीक है ना। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। फिर आगे देखें, ओह ये फमन कानत हिजरत, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये असल हदीस यही है, यानी असल कायदा कुल्लिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना चाहने वो ये, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा। अब आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर इसी कायदे को समझाया। तो वो एक मिसाल है, यही नहीं, हदीस सिर्फ इस पर नहीं है, ये को जरा एक्सप्लेन करने के लिए। वो क्या था कि हाँ, अगर हिजरत जैसा अमल, हिजरत बहुत, और किस हिजरत, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस फरमा रहे हैं वो उस हिजरत के बारे में अर्ज कर रहे हैं जब सहाबा किराम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, ठीक है ना। तो अगर वो हिजरत किसी ने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला और को राजी करने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए, तो उनकी हिजरत यही ऐसे ही मानी जाएगी। अगर किसी ने हिजरत इसलिए की कि शायद मदीना मुनव्वरा में मेरा कारोबार चलेगा, ठीक है ना,
اہل مکہ کفار مشرکین مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، مجھے بوائکاٹ کیا، میرا کام نہیں چل رہا، سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں تو میرے لیے مشکل نہیں ہوگی، تو میں تو اس لیے جاتا ہوں وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو یہاں مکہ میں پریشان نہیں ہوں، میرا تو بڑا قبیلہ ہے، ابو جہل اور ابو لہب مجھے نہیں چھیڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر شاید کاروبار زیادہ بن جائے وہاں۔ تو اگر اس کی نیت یہ ہے ہجرت جیسا عمل، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اچھا عمل مگر نیت وہ نہیں ہے، تو ہجرت جیسا عمل بھی اگر دنیا کی نیت سے کیا جائے تو دنیا کی دو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس میں، مال، ٹھیک ہے نا، اور عورت، اور یہ وہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ کشش رکھتی ہیں، جو سب سے زیادہ بڑا امتحان ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں اشارہ بھی ہے کہ انسان اچھی نیت سے کبھی کس وجہ سے محروم ہوتا ہے، کبھی مال اور دنیا کے پیچھے جانے کی وجہ سے اچھی نیت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا پھر اچھا عمل میں نقص آ جاتا ہے، یا کبھی کسی عورت کی وجہ سے وہ اچھی نیت سے محروم ہوتا ہے اور وہ اپنا اچھا عمل میں نقص پیدا کرتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اگر وہ کسی عورت کے لیے نکاح، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زنا کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ناجائز بات نہیں، نکاح کے لیے، ٹھیک ہے نا، میں تو جا رہا ہوں، میرا تو کزن ہے، میرے کوئی دوسری کزن ہے مدینہ منورہ میں، اور میں تو ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی اور یہاں مکہ میں کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں وہاں جاؤں گا، میری دوسری کزن اور میرے ماموں یا جو بھی ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ مکہ مکرمہ آتا رہتا ہے، مجھے کبھی کہتا تھا کہ یار تو کبھی مدینہ آ جائے نا تو میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے۔ اب آپ جو ساتھی ماشاء اللہ نوجوان ہیں جن کا نکاح نہیں ہے نا، آپ بھی سوچ رہے ہیں ہاں ہاں، تو وہ اس لیے مدینہ منورہ چلا جائے، نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس کی ہجرت کیا ہوگا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اب اس کی ہجرت وہی سمجھی جائے گی جس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، تو وہ ہجرت جو للہ اور جو للرسول ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے، اور جو ہجرت اس لیے کی جاتی ہے کہ میں نے جائز نکاح کرنا کسی اور کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ کو ماڈل مثال دیتا ہوں، بہت سے پاکستانی احباب اور خاندان پورے امریکہ، کینیڈا وغیرہ باہر ملک جاتے ہیں، سچ بات یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں جائز کمائی کے لیے، مگر جا رہے ہیں کمائی کے لیے، کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں وہاں دعوت دین کے لیے گیا تھا کہ میں غیر مسلمانوں میں دعوت کروں گا، کہتے ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی دعوت کی ہے، چلو میں یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے غیر مسلمان نے کلمہ پڑھا یا نہیں، وہ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کو پڑھے، آپ نے کتنی کوشش کی، کتنی بات کی آپ نے، اب اگر آپ ان کا گھنٹوں کا شمار کریں، 99% ان کا وقت وہاں کمانے پر، جائز کمانے پر ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی شاید کسی سے کوئی دین کی بات کی، اور بہت ایسے موقع بھی ہوئے ہوں گے دین کی بات کرنے کے جنہوں نے کیا کسی شرم یا بہرحال کسی وجہ کی بنا پر، تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایون اگر کوئی جائز نیت ہے جیسے عورت سے نکاح کرنا، مگر اگر اس سے بڑھ کر آپ نیت کر سکتے ہیں، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اچھی نیت سے ہم رہ جاتا ہے کم اچھی نیت کرنے سے۔ اس حدیث کی بنیادی تعلیم ہے نمبر 1 کہ زیادہ سے زیادہ اچھی نیت کریں، نمبر 2 زیادہ سے زیادہ نیت کریں، یعنی مور اچھا اینڈ مور نیت کریں، ٹھیک ہے نا، نمبر 3 کہ مباح، حلال، جائز، نیوٹرل کاموں کے لیے بھی اچھی نیت کریں، اور یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سکھایا ہے، اور مسنون دعاؤں میں بھی یہ بھی بہت معارف ہیں اس تعلیم کے لیے کہ میں ایک روٹین کام کے لیے میں کیا کیا اچھی نیت کر سکتا ہوں اور میں کس کس انداز سے وہ عمل کر سکتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال کیونکہ بات مختصر ہی رکھنا ہے تو آپ سمجھیں اس پر تو بہت زیادہ بات بھی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء محدثین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک حدیث پر اتنے علوم و معارف جمع کیے ہیں۔ تو اب میں وہ یہاں درس بند کرتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ نے جو سوالات پوچھنے آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
ہاں جی تو وہ کھل گیا ہے چیٹ تو پہلے لکھیں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے ہمارا اردو یا نہیں اور دوسرا آپ نے کوئی چیز پوچھنا مزید اس حدیث کے حوالے سے یا اس حدیث کی جو تشریح بیان کی اس حوالے سے آپ پوچھیں انشاءاللہ اچھا کسی نے انتظامی امور پر جو تشریح بیان کی وہ سلائڈز میں بھی ہو سکتا ہے نہیں بڑا مشکل سے میں اتنے اردو لکھ لیتا ہوں وہ بھی میں لکھ نہیں سکتا کسی اور سے لکھوائے بڑا مشکل سے میں فارمیٹ کر کے سلائڈ میں ڈالتا ہوں اور ہم بس حدیث سامنے ہوتا ہے اور اسی وقت پھر ہم تشریح کر لیتے ہیں ہاں وہ ضرور آپ کو دکھا دیتا ہوں اردو ترجمہ سلائڈ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ریان بھائی ساتھی سے بھی درخواست کیا تھا کہ جو اردو ترجمہ اور شرح جو میں نے پچھلے کلاس میں بھی اس کا تذکرہ کیا اس کے کسی طرح آپ لوگوں کے لیے بندوبست کریں میں خود اس اردو شرح پڑھ کر بیان نہیں دے رہا تو آپ اس کو پڑھیں آپ کو اس کے اندر بہت سے اضافی معلومات ملیں گے ہم اس کے علاوہ آپ کو درس حدیث دیں گے تو وہ بہت ہی ہلکی سی یعنی مطلب کتاب ہے تو اگر آپ ساتھ ساتھ وہ کتاب پڑھ لیں اور جو زبانی ہم تشریح دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حدیث سے اور بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ میں یہ بھی آپ سے تھوڑی سی اجازت لوں گا کہ کوئی بہت ہی اچھی انگریزی میں سوال پوچھے میں تھوڑا سا کبھی کبھی انگریزی میں جواب دے دوں So Said Farhan Shakil has asked that so this hadith is basically about positive intention leading to positive action. No, this hadith is governing all types of intentions, positive, negative, and neutral, and all types of actions, positive, negative, and neutral, right? And if you think about it and do the exercise I told you, and that's why we don't actually, my own teaching style and pedagogy isn't to do all the work for you. And when the student reflects and tries to write things out and work things out, when you become part of the process of learning, you will inshallah learn better and deeper and you will remember what you learn. All right? اگر میں ہر چیز سلائڈ پر ڈال دوں تو آپ سلائڈ دیکھتے ہوئے سمجھ جائیں گے جیسے کوئی سلائڈ آئے گی آپ وہ سب بھول جائیں گے اب آپ سوچیں This hadith governs all 9 cases with the exception of one case that I mentioned to you, right? And beyond that, that was just one aspect of the hadith. Beyond that, generally, Sayyidina Rasulullah was guiding us to the incredible importance of intention, niyyah in deen, right? And that is something we see again in wudu, in prayer, in fasting, in charity, niyyat in helping humanity. That's the difference between a secular, liberal, atheist person and a believing, faithful Muslim person who both help humanity. One is helping humanity for the sake of humanity, and the believer is helping humanity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and for the sake of humanity. So there's no difference in their action. The difference is in their intention. But the additional intention that the believer has that is based on Tawheed makes an astronomical difference in the magnitude of that action. ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ جب کیونکہ وہ ایمان اور توحید نہیں مانتے ہیں تو ان کے اچھے اعمال کا قیامت کے دن ان کو کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو رزق دے رہے ہیں اور مختلف برائیوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں دنیا میں ان کے اچھے اعمال کو دنیا ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے تو یہ بھی آپ سمجھیں کتنی بڑی نیت ہے جو ہمارے کچھ سیکولر مسلمز بھی اس مغالطے میں آ گئے بلکہ کچھ ہمارے سیکولر مسلم بھائی بہن اتنا اس مغالطے میں آگے کہ وہ اس کو افضل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خدمت خلق کی خاطر کرتا ہوں وہ زیادہ اعلیٰ نیت ہے اور آپ تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے اچھا ایک سوال آیا that if you have wrong action with no intention ہاں تو اگر آپ کو عمل برا ہے کوئی نیت نہیں ہے وہ عمل برا ہی رہے گا اور اس برا عمل کا جو بھی نقصانات دین میں بیان ہو چکے ہیں قرآن اور سنت میں وہ دنیاوی نقصان ہو اخروی مینز آخرت میں نقصان ہو
वो सब आपको मिलेगा। बस इतना हिफाजत है कि अगर आप साथ साथ बुरी नीयत भी करते हैं तो उस बुरी नीयत के भी नुकसान आपको उठाना पड़ता, तो आप कम से कम उससे तो बच गए, मगर अमल बुरा ही रहेगा और उस अमल बुरा अमल का जो भी सज़ा है, जो भी बेबरकती है, वो सारा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अज़बर याद करना कैसे आसान हो सकेगा? हाँ, किताब रेकमेंड कीजिएगा प्लीज़। नहीं, हर चीज़ किताब से नहीं मिलेगा, हर चीज़ पढ़ने पढ़ाने से हासिल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि अज़बर याद हो, कि हमेशा आपको याद हो, तो आपको इसकी मशक करना पड़ेगा। और इसकी जो बेहतरीन मशक है, इसको ज़िक्र कहते हैं। कौन सा ज़िक्र? मैं किसी जुमला दोहराने का नहीं, ज़िक्र अल्लाह ताला की याद को कहते हैं। तो आप पूरा दिन इस चीज़ का मशक करें अपने दिल में, अपने ज़हन में, कि आप अल्लाह को याद करते रहें। भूल जाएँ, दोबारा याद करें। अब कैसे याद करें? जैसे आप याद करना चाहें। अल्लाह ताला के वजूद को याद करें, अल्लाह ताला की किब्रियाई को याद करें, ये याद करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, ये याद करें कि मैं जो साँस ले रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म और करम और फ़ज़ल से ले रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को याद करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको तमाम वो चीज़ें जो अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल करने का सबब बनते हैं, आपको याद आसानी से याद हो जाएँगे। केसर भाई, इसके हदीस के शान नुज़ूल आप उर्दू शरह में पढ़ लें, इसलिए आप समझें वो जो उर्दू शरह है, इसकी टेक्स्ट बुक है, इस क्लास का टेक्स्ट बुक है और हम चाहते हैं कि आप साथ-साथ इसको पढ़ लें। आसिफ भाई ने पूछा, शेख कैन वन हैव इंटेंशन फॉर द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो ये एक अच्छा सवाल। अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं वापस हदीस पर अरबी पढ़ाता हूँ स्लाइड पर, कि इलल्लाहि व रसूलिही, तो इसकी नियत का मतलब है कि इत्तिबा रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की नियत है, या उनके हुक्म की फरमाबरदारी की नियत है, या उनकी सुन्नत की इत्तिबा है। नवीद भाई ने पूछा कि लेक्चर के आखिर में आपने 3 पॉइंट बताए हैं, वो रिपीट कर लें। अब बस वो आप रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह जो एक दफ़ा हम कह चुके हैं, तो वो आपको रिकॉर्डिंग्स इसलिए दी जाएंगी। हमारा तो इंशाल्लाह दर्स यूट्यूब ही पर अपलोड होगा, तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से इंशाल्लाह। Another question is that in today's time, the work environment is set in a way that is difficult to keep a pure niyyah. How to achieve it? देखिए, इस पर ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की नीयत की बात कर रहे हैं। मगर मैं आपको जनरल एक जवाब देता हूँ कि जितने भी आप समझते हैं कि अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं वहाँ माहौल उसमें हया नहीं है, या लोग झूठ भी कभी बोल रहे हैं, या जो भी चीज़ जो अखलाकियात और ईमानियात के खिलाफ हो रहा है, तो आपने उसका आमने सामने हर हाल में करना है, वरना आप कोई और रिस्क का ज़रिया तलाश करें, जब तक नहीं मिलता उधर ही लगे रहें, ठीक है ना? अब वही प्योर नियत करने के लिए मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, तमाम ईमानियात, अखलाकियात के लिए याद इलाही। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को याद करेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की अज़मत आप पर गालिब होगा, उतना ही इंशाअल्लाह हर बुरा ख़्याल, बुरी सोच, बुरी नीयत, वसाविस से बंदा बचता है। जितना ज़्यादा दिल में और ज़हन में याद इलाही और दिल में अल्लाह ताला के बारे में जज़्बात, जितना हमारे दिल में इश्क़ इलाही हो, ख़शियत इलाही हो, खौफ़ खुदा हो, क़ुर्ब इलाही का शौक़ हो, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का शौक़ हो, जितना ज़्यादा आप इसको दिल से बढ़ेंगे, इतने ज़्यादा आप इंशाअल्लाह महफ़ूज़ करेंगे। ये कैसे दिल में बढ़ेंगे? जितना ज़्यादा आप कलामुल्लाह, कुरानुल करीम गौर से समझ कर, दिल से बाँध कर, पढ़ कर समझेंगे, इतने ज़्यादा दिल में अल्लाह ताला का ताल्लुक़ बढ़ेगा। जितने ज़्यादा आप अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत पैरवी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फ़राइज़ वाजिबात पर अमल करेंगे, इतना ज़्यादा आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बढ़ेगा। ठीक है ना? फिर बढ़ते जाएगा सुन्नत से, नवाफ़िल से, दुआओं से, ज़िक्र से। Another example of a bad deed with a good intention. तो मैं आपको एक और जो मशहूर
مشہور مثال لوگ دیتے ہیں کہ میں چوری کرتا ہوں کیوں؟ اس نیت سے کہ میں پیسے غریبوں میں تقسیم کروں گا. ٹھیک ہے نا, نیت تو بہت ہی اچھا ہے غربت کو ختم کرنا, مگر آپ کسی اور کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک اور مثال آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ہاں تو just to confirm, yes, you cannot play the guitar. No, to call the people to the masjid. کسی نے یہ پوچھا. ٹھیک ہے نا, ہاں اگر اچھی نیت ہو, اچھی نیت کی بنا پر آپ پھر بھی برا عمل نہیں کر سکتے. برا عمل کو ہر حال میں چھوڑنا ہے. ہاں یہ ایک دو استثنائی ایکسیپشنل کیسز ہیں شریعت میں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر آپ بھوک سے مر رہے ہیں, اور یہ اتنی فرضی مثالیں ہیں کہ یہ تقریباً پوری تاریخ انسانیت میں شاید کبھی ہوا نہیں, یا شاید ایک آدھ دفعہ ہوا. ٹھیک ہے نا, بالفرض آپ بھوک سے مرنے والے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, مگر اتفاق کی بات ہے کہ سور کا گوشت آپ کے سامنے اور شراب کے پیالہ آپ کے سامنے, تو اس وقت آپ اتنے ہی کھا سکتے ہیں اور اتنا ہی پی سکتے ہیں جس سے آپ موت سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کبھی بہت ایکسٹریم کیسز ہیں, اس پر نہ کوئی ہم سبق لے سکتے ہیں, اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. قیاس نہیں کیا جا سکتا, اس سے ہم کوئی مزید وسعت نہیں پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی سہولت نہیں نکلتی. نو, وہ ایکسیپشنل کیس ایکسیپشنلی. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی کہہ دے کہ میرا کمپنی مجھے کسی اور شہر میں پوسٹ کر رہا ہے تو میں کیا نیت کروں, تو آپ کوشش کریں, آپ اس جگہ کے بارے میں معلوم کریں. آپ دیکھیں اگر وہاں آپ کو دینی ماحول زیادہ اچھا مل سکتا ہے, آپ کو بچوں کے لیے دینی تعلیمات زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, تو آپ نیت کر سکتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی طرف سے یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں اس لیے سے کہ میرا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میرا دین اور میرے بچوں اور اہل و عیال کے دین زیادہ مضبوطی سے ہوگا. اب دوسرا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں, وہاں برابر ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جب آپ کی خود سامنے کوئی ایسی نیت نہیں آ سکتی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. مثال کے طور پر, یا اللہ جہاں آپ نے میرا وہاں جسمانی رزق کی بہتری بظاہر لکھا ہے, تو یا اللہ میرے روحانی رزق کی بہتری بھی وہاں لکھ دیجیے. میں تو اس کو زیادہ محتاج ہوں, تو مجھے پروموشن مل رہی ہے, ٹرانسفر ہو رہا ہے, مجھے بڑا عہدہ دے رہا ہے, مجھے وہاں زیادہ اختیار ہیں, تو یا اللہ یہ آپ کا اتنا کرم فضل ہے, میں اس کے بہت شکر کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کام میں ترقی دے رہے ہیں. مگر یا اللہ میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ جہاں آپ نے یہ مہربانی مجھ پر کی ہے, یہ اور یہ صرف آپ ہی کا کرم فضل ہے, میرا کوئی اس پر محنت نہیں, میرا کوئی کامیابی نہیں, یہ صرف آپ کی دین اور عنایت ہے. جب آپ نے یہ مہربانی مجھ پر کی ہے, تو یا اللہ میرے روحانی دینی بھی ترقی نصیب فرمائے, مجھے دینی میں پروموشن دے دیجیے. اگر میں صرف فرض و سنت پڑھتا ہوں, مجھے نفل والا بنا دیجیے. اگر مجھے اتنی قرآن کریم سمجھے, مجھے اور سمجھ عطا کر دیجیے. تو آپ دعا مانگنے سے سمجھیں دعا بھی ایک قسم کا, ہر دعا نہیں مگر بہت دفعہ دعا بھی ایک قسم کی نیت بنانا یا نیت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. خرم بھائی آپ نے نوٹس بنانا ہے, یہ آپ کا کام میں نے دیا کہ جو میں نے اعمال اور نیتیں بتائی ہیں, جو 9 شکلیں بتائیں, آپ لوگ خود اپنے نوٹ بکس میں اس چیز کو لکھیں. آپ کو لکھنے سے مزید سمجھ بھی آ جائے گا, اور وہ انشاءاللہ لکھنا پر جو مزید سمجھنا ہے آپ کے علم زیادہ پختہ ہوگا. میں تو اس طرح پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم انشاءاللہ آپ کو کھیر پکا کر کھلاتے بھی ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ چبائیں بھی اور آپ ہضم بھی کریں, اور جو کیلوریز اس سے بنتے ہیں آپ خوب اچھا کام بھی کریں. سمجھ گئے؟ اچھا فرما رہے معاذ بھائی کہ yes you can have multiple intentions. تو سوال ہے کہ کیا اگر میرا جو پہلی نیت ہے نیتیں باندھتا ہوں وہ بس نہ اچھے نہ بڑھیں, ایسے ہو سکتا ہے. اور اس میں جو کرنے والا جو کام ہے کہ آپ اچھی نیت کو زیادہ ذہن نشین کریں. That English we would say you should foreground the better intention so that it is more dominant in your consciousness. So for example, you know, I am like the example I gave to the person earlier, that میں اس طرف منتقل ہو رہا ہوں تاکہ میں میری مطلب
رزق میں ترقی ہے، مگر یا اللہ میں اس سے زیادہ نیت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہی سمجھ عطا فرمائے اور اس سمجھ پر استقامت نصیب فرمائے کہ میں اصل میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں اپنے روحانی رزق کو تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے یا اللہ اس میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ اچھا میرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ if a person gets what they intend then salah without نیت is not salah، نہیں، آپ نے نماز میں دیکھیں اچھا یہ بھی آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ بہت اہم چیز ہے اور اس سوال کی برکت سے یہ چیز رہ گئی تھی، تو میں آپ کو یہ بھی بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ جس زبان سے جملہ کہنا وہ نیت نہیں ہے، اصل نیت وہ دل میں ارادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو obviously even اگر آپ کا کوئی بہت ہی شعور میں کوئی نیت نہیں ہے، even if you don't have a deeply you're not deeply aware of some particular intention in your consciousness، but ظاہر ہے آپ نے کیوں وضو کیا، کیوں مصلی پر کھڑے ہیں، کیوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ایون آپ کے ہم جتنے بھی غفلت سے نماز پڑھیں، جتنے مجھے بالکل اللہ تعالیٰ یاد نہیں تھے، میں پورے نماز میں بس اپنا کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر پھر بھی آپ کیوں نماز آپ نے پڑھا، آپ نے اپنے آپ کو کاروبار میں مگر کاروبار سے تو نماز کو نکال دیا نا، آپ کہتے ہیں میں پورے نماز میں کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر آپ کاروبار کر تو نہیں تھے نا، آپ دفتر دکان میں اتنے بیٹھے تھے، آپ نے اس دفتر دکان سے اٹھ کر اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا، وہ بھی جو عمل ہے نا اس کی وہ خود نیت پر دلیل ہے، سمجھ گئے نا، وہ خود ایک دلی ارادہ کو بیان کر رہا ہے، اور وہ کیا تھا، کم سے کم یہ ہے کہ میں اوبیڈینس اطاعت، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھوں میں اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور میں کہہ دوں کہ نہیں اس کے اندر اطاعت نیت ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے وہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے، جس ایکسرسائز کر رہا ہے اوپر نیچے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، تو اتنے بھی اپنے بارے میں سخت نہ ہو، تو یہ ہے کہ چلو کیونکہ میں زیادہ دھیان طرف سے نہیں تھا، یہ کو کہتے ہیں میں پورا کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو چلو اطاعت کی نیت تو مل گئی نا جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے ہٹ کر نماز میں پڑھ، مگر آپ اور بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو آئندہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیتیں کریں۔ اب سوال آیا کہ کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے، وہ ضرور، یہ کبھی کبھی آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ شیطان کے بارے میں یہ پختہ ذہن رکھیں کہ یہ میرے ہی دشمن ہے، بس آپ ایسے سمجھیں، یہ بھول جائیں کہ شیطان تو پتہ نہیں کہ اور مصروف ہے، اس وقت مجھے چھوڑ چکا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی خود ذاتی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہے کہ وہ تمام انسانوں پر یکجا محنت کر سکتا ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس سے بنیادی جو اصول شیطان کے بارے میں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بنیادی اصول ہے تعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگنا۔ دوسرا آپ سمجھیں کہ جب بھی آپ کام، اور یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیں، اصول سمجھ لیں، جب بھی آپ کوئی کام سنت طریقے سے کریں، انشاءاللہ اس سنت کی وجہ سے آپ کو شیطان سے انشاءاللہ حفاظت ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ محسن بھائی نے پوچھا کہ امام مالک اور امام احمد آتا ہے نے وضو کی نیت کے بارے میں کیا فرمائش ہے، مجھے ابھی یاد نہیں، مجھے تقریباً یاد ہو رہا ہے مگر مجھے 100% یاد نہیں آ رہا، تو میں کہنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کے انشاءاللہ جو آپ کی کتاب ہے میرا خیال ہے شاید اس میں ذکر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن از Said Sheikh, dear Sheikh, when one makes intention، ایک سوال ہے کہ اگر میں ایک دفعہ نیت کر لوں، اب بس کرنے سے کافی ہے یا مجھے اس نیت کو ذہن میں رکھنا ہے؟ نہیں، اب آپ کام پڑھائیں، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا، اب بس آپ جو فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے ذہن ادھر جائیں، اب آپ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، نیت پر نہیں اٹک جانا
کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ ہو گیا. اب آپ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، اس پر سوچیں کہ یار ایک دن ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ میرے مالک ہیں، وہ میرے حساب کتاب. آپ اس وقت یہ سوچیں، ایاک نعبد پر وہ سوچیں، آگے بڑھیں. ایک دفعہ نیت کر لینا آپ آگے بڑھیں. ہاں یہ نماز کی مثال ہوئی. دوسرا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر اور بھی مثال ہو سکتے ہیں کہ آپ کو واقعی نیت کی تجدید which is to renew your نیت that you should do it periodically، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ذہن میں زیادہ مستحضر رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آئیں، اور تاکہ جیسے کہ پہلے صاحب نے پوچھا کہ شیطانی وسوسہ سے میں زیادہ محفوظ ہو جاؤں. Khalid is asking a question that intention is something you have inside you, it's more intrinsic. So what's the difference between your intentions and your intended words and wishes? There's not always necessarily a difference, right? Some people have to give an outer voice to their inner voice, and therefore they like to express it. For others, their inner voice is louder than their outer voice. So this is all, it's up to different individuals, right? As long as you have that awareness and consciousness, whether it has an outer manifestation, whether it's only an inner reality, whether both are equal, whether one is more, one is the other, in sab cheezon ko hum niyat kahenge. Ye sare ke sare cheezein niyat hoga, aur ye sab ke sab they'll all count inshallah. Faraz by part A of the question, then part B. Hold on. So question is that someone migrating for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is rewarded accordingly. So I understand that even if a person having this good intention not apply last one is also act. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں نے ایک اچھا عمل کی اچھی نیت کی مگر وہ میں عمل نہیں کر سکتا، یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بالکل دین میں سے اگر آپ اچھا عمل کی اچھی نیت کی مگر کسی خارجی کسی ایکسٹرنل جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کسی وجہ کے بنا پر آپ نہیں وہ اچھا عمل کر سکتے، تو اگرچہ وہ عمل نہیں کیا مگر اس اچھا عمل کرنے کی نیت تھی، تو آپ کو پھر بھی انشاءاللہ اس عمل کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر کسی نے اس سال حج کی نیت کی، شاید پیکج بھی لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کرونا کی وجہ سے کینسل ہو گیا، اور اگلا سال حج کے موسم سے پہلے یہ مر جائے، تو کیونکہ ان کی نیت تھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کریں گے، اور صرف نیت نہیں مگر نیت کی بنا پر انہوں نے تمام اسباب ذرائع جو ان کے اختیار میں تھے اختیار کیے تھے اور عمل کرنے کا مکمل کوشش تیاری کی، تو انشاءاللہ عمل کا ثواب ان کو مل جائے گا. جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کو باجماعت پانے کے لیے گھر سے نکلے مگر جب تک پہنچے جماعت ختم ہو گئی ہے، تو وہ جماعت کیونکہ گھر سے جماعت حاصل کرنے کی نیت سے نکلا، تو جماعت میں پڑھنے کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا. ہاں دوسرا سوال پوچھا کہ اگر جس طرح حدیث میں مثال دیا کہ اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت کے ساتھ شرعی نکاح کرنے کے لیے تو وہ حلال ہے، تو اگر کوئی اس طرح کسی ایک ملک سے دوسرے ملک سے سفر کرے اور وہاں قیام پذیر ہو رزق حلال کمانے کے لیے، وہاں وہ جو کسب حلال خود ایک نیک عمل ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کریں اور کمائیں تاکہ ہم کسی اور پر بوجھ نہ بنیں، ٹھیک ہے نا. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے محنتوں پر اگر نتیجہ دیں یا نہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، ان نتیجوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا اس کو توکل اللہ کہتے ہیں. اگر کسی نے کسب حلال کی نیت کی وہ بھی اچھی نیت ہے، شرعی نیت ہے، مگر اس پر شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ قیام پذیر ہو جو اس کی دین بظاہر نقصان میں ہو، ٹھیک ہے نا. تو مثلا اگر امریکہ جانا ہے تو امریکہ کے ایسے شہر میں جائیں جو مسلمان کافی تعداد میں ہیں، مساجد کافی تعداد میں ہیں، دارالعلوم دینی ادارے دینی درسگاہ علماء شیوخ اسلامک سکولز حلال گوشت یہ سب چیزیں ہیں، تو پھر کسب حلال کی نیت سے جا بھی سکتا ہے. کیونکہ ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ ڈنمارک کے کونے میں کہ نہ حلال گوشت ہے نہ مسجد ہے نہ کمیونٹی ہے مگر بڑی اچھی نوکری مل گئی، تو
تو پھر اگرچہ کسب حلال ہے مگر اپنے دین پر ترجیح کر کر کسب حلال نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس ایک کتاب ہے چیل حدیث مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کہ آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ چیل حدیث میں احادیث کچھ وہی ہوں گی جو امام نووی رحمۃ اللہ کے 40 میں ہیں اور کچھ مختلف ہوں گی. تو الحمدللہ آپ کے سارے سوالات کا جواب ہو گیا جو آپ لوگ نے لکھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اخلاص کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طلب کی وجہ سے ہمیں بھی حدیث کی طلب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو دین پر چلنا، دین کو سمجھنا اور ہمیشہ اچھے اعمال میں اور اچھی نیتوں میں رہنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں جواب انگریزی میں دے دوں. Yeah, I will answer English inshallah to that question, and then we will end. I'm also curious actually, I mean, how, I don't know if there are some of you who actually live outside of Pakistan, but we'll figure that out later. Sorry, which question is it that you wanted me to answer in English? When one makes an intention to do something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, does one remain on that intention thereafter, or must they renew their intention on each occurrence of it? So it depends. Let me give you an example of Taraweeh, right? So some ulama, they discuss a long discussion that if at the very start of Taraweeh I make an intention that I'm praying Salatul Taraweeh, so is that fine for all 20 rakats, or every time I stand up I should make intention? Obviously the first answer the ulama are going to give is that it's better that you make intention every time. But the persistent questioner will ask, yeah, but what if I only did it at the outset? Some of the position are of the position that I mentioned to you, that if you make the intention at the outset and you're obviously aware and conscious that it's Taraweeh, right? And you know, and you're waiting for the 20 to end. And so the intention is considered implicit and embedded in the continuity of the action, all right? There will be other things. Okay, now a second thing is that when we're talking about fadila, so it's more fadila if you renew the intention. So for example, if a person is paying zakat, okay, that's fard, right? But then they pay zakat and they try to make additional intentions. So they've understood the hadith, they want to make additional intentions, more intentions, better intentions, so they get more ajr, more thawab, more qurb, so they get more reward from Allah Ta'ala, they want to be more beloved to Allah Ta'ala. So for that, then you want to repeat that. So every time you give the zakat, you want to make more intentions, that I want to help the poor, that I want to fight injustice. In other words, I'm not only fulfilling the religious obligation, the fard act of giving zakat, right? But you make all those additional intentions. So, you know, I mean, at this level, if you parse it as finely as you are in the question, then, you know, ultimately no alim can answer the question about exactly how will Allah subhanahu wa ta'ala view it, right? And you will always focus and be hopeful on the fact that Allah Ta'ala's mercy, His rahmah is ghalib, that He is a being, as He has described Himself in Quran Kareem, as Dhu Fadlin Azim, as a being of tremendous bounty and grace and beneficence. And He has described Himself in Quran as Dhu Fadlin al-Mu'mineen, as a being who gives tremendous bounty and grace upon the believers. So you should hope that Allah subhanahu wa ta'ala will send that grace and fazl upon you, whether you make an intention once or whether you renew it. And the way you could do that is to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, when you refer to this notion of daily mundane acts that one may forget out of habit, yes, because forgetfulness is generally in our deen called ghafla. And there are obviously more sinister forms of ghafla that can lead a person to falling into sin. And there are lighter forms of ghafla
which means that a person forgets the good that they themselves used to remember or intend. So it's always better to try to sharpen your focus without being overly, let's say, obsessive compulsive about it, without being overly paranoid about it, without second guessing yourself that, oh, I didn't make the intention, maybe it didn't work, or I didn't make the intention, maybe Allah's not pleased with me. No. So within balance, in our deen, this is called ihtidal. So within balance, within reason, without, because deen is against obsession, obsessive compulsiveness. And an example of that is Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam would train some Sahaba who would sometimes forget whether they had wudu or not. And actually the ulama have written about this in detail, right? The person who has excessive, what's known as vahm or paranoia. And for such a person who reaches vahm, then the principle they made, so in Arabic, it's called yaqinu la yazulu bishak. So if you know you made wudu with yaqeen, with certainty, then the only way you can consider yourself as having broken that wudu is if you remember with certainty that you broke it. And if you have shak, you have doubt, I'm not sure, I think maybe I passed wind, I can't remember. For an ordinary person who this doubt comes to them maybe like once or twice a year, fine, we'll say you should make your wudu again. But for a person who says this doubt is recurring, and if it's recurring such that it's crippling, then we say the doubts have no basis. And if you remember definitely that you made wudu, so you have yaqeen that you had wudu, it will only break with a yaqeen, not with a doubt, only when you can say with certainty that I passed wind will that wudu break. All right. Then we have another question. By the way, I will let you know that alhamdulillah, I've picked a time for me that I'm happy to stay as long as any of you want to answer any and all questions that you have, inshallah. There may every now and then be a night where I will gently, politely tell you that I can't stay back. Tonight I can stay as long as you want, inshallah. And also all of you are free to leave the classroom as and when you want. There's no obligation on when to stay. I hope and think, inshallah, that the Q&A is also being recorded, and so that would be shared with you, and you can always, if anybody wants, can listen to it later. Hassan Bhai has asked, sometimes, for example, I make wudu for Asr, and I know it's Asr time, but just before I make the Takbirat Tahrimat, it comes into my mind that this is Maghrib. So that's erroneous, right? If you're saying that you know it's Asr. So does the implicit niyyah override the erroneous niyyah, or should I reset my prayer as soon as I remember? If by reset you mean you have to redo your prayer, no, you don't have to redo your prayer, right? So because at least you had the correct intention there, even if later you also had an erroneous one, the erroneous one will not, to use your words, override the earlier one. If you didn't have the correct one at all, and you just from start to end thought it was Maghrib, well then obviously the result of that also would have been that you prayed 3 rakats and not 4, right? And then that would not count and you'd have to pray Asr. But let's say you remember that later. Again, we hope in the mercy of Allah Ta'ala that He's not going to take you to task and punish you for this, incorrect estimation of the time and the prayer, and you'll just make it up. But yeah, in the future, you would be a bit more careful. And so that's this learning, right? And I was always amazed that, in dunya, people have to talk about these things, learning curve and gradient, and they don't apply that to themselves in deen, right? So if a person makes a mistake at work that their boss knows, they will do everything to make sure they don't make that mistake again. A person makes a mistake in deen that Allah Ta'ala knows, they don't seem to be overly concerned with not repeating that mistake again, right? But again, not at the level where we berate ourselves and, end in any type of paranoia situation. It's a one-off question, or it's one-off question. Maybe English, maybe this is, like in Quran Kareem, it's called Ilm al-Wukuf, sometimes where you pause in the verse can change the meaning, right? So one off-topic question, or one-off question I'm just asking you, I'm never going to ask you again. Question is what? How to be regular in daily dhikr and a'mal, right?
what you want to do is start with a small amount and be regular in that. Even if, I know I'm just teasing you, mujhe samajh gaya tha that it's off topic. So you want to start with one amal, one zikr, and be regular in it. So Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla, that the most beloved of acts and actions to Allah subhanahu wa ta'ala are the ones adwam, which means done with dawam, the ones that were done with perpetuity, right? Which is even stronger than consistency. Wa in qalla, even if they're qaleel, even if they're very few, even if it's very short, even if it's very small, right? So it gives much more, it gives profound meaning to the English proverb that small things matter, right? So first be regular in some small amount of dhikr and amal. When you're regular in that, then you can add. What do I mean? How can I explain this? When you're regular in a small amount, try to add regularity to more. However, if you're regular in a small amount, but on a particular day you have more time or you have more passion, do more, even if you won't be able to be regular in the quote unquote more, no problem. So be flexible, give yourself freedom, give your ruh freedom to express itself. Don't constrain yourself by schedule of zikr and amal, goals, targets. You can use that to an extent to motivate yourself. Don't use it to regulate yourself, because when you regulate yourself, you might be limited. ठीक है ना? तो जिस दिन में ज़्यादा जज्बा हो, ज़्यादा शौक हो, ज़्यादा करो, और इस पर ना परेशान हो कि वो जो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, पता नहीं मुझ पर इस्तिकामत हो गया नहीं। अगर वो सजदा में गिरो कि अल्लाह आपने एक दफ़ा भी मुझे नसीब किया, ये बोल रहे हैं कि मैं सलात और तस्बीह रेगुलर पढ़ रहा हूँ, अल्लाह आपने एक दफ़ा भी मुझसे पढ़ाया, अल्लाह आपकी मुझ पर बहुत बड़ा करम नवाजी, आपको बहुत बड़ा फजल करम है, इस पर भी मैं मतलब बहुत ही शुक्र करता हूँ. So don't, be too harsh on yourself if you can't do zikr regularly. I know a lot of people who follow the path of zikr or teach zikr will talk a lot about regularity. They are repeating teachings from centuries ago at a time when people were much, much stronger spiritually, much, much devout in their worship, much more obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, had very little sins, had much more pure lives and pure hearts. For people like you and me, just explore and develop your spirituality. And yes, if anything, mashallah, you were able to do it fairly regularly, stick to it. My intention is to earn halal income, but I work for a prominent bank which charges interest and earns income through interest. All right, so I have a whole lecture on this. You can ask the admin to give it to you. Absolutely, categorically, working in a bank that charges interest and earns income through interest is absolutely haram. No exceptions, qualifications at all. So you must immediately seek a halal alternative. If you have enough savings that you can survive without this interest-based bank job while you seek for an alternative, then you have to immediately resign. If you do not have enough savings or alternative means of earning, such that your very basic, essential, necessary livelihood and those who you support is dependent on the monthly income of the salary from the haram interest-based bank, then and only then may you continue working in that bank until you find other gainful employment. All right. Once I taught this to the LUMS MBA, I said exactly this to the LUMS MBA students that I was teaching many years later, not many, but 3-4 years later. I was walking on campus and this big white Prado Land Cruiser type 4x4 pulled up to me in campus on the campus road, and this guy jumped out and he came up to me. And he said, "You remember me, Professor Kawadi?" And I said, "No, I don't remember you." He said that 2-3 years ago, I heard your lecture. I was a guest lecturer in the class on ethics.
and you gave that lecture on the prohibition of riba. I said, oh, yes, yes. He said, you know, I used to work in a bank and I joined the LUMS MBA program from my bank, and my bank paid my tuition, right? And I signed a contract that because they're paying my tuition for the MBA, I have to return to them after the MBA. Otherwise, if I break the contract, I will have to return to them all the money that they paid for the tuition. I said, okay. He said that I heard that one lecture of yours and I made niyyah that I would make tawbah, and I left that job and I went into business, and alhamdulillah, I've earned so, Allah has given me so much. And they were like, there weren't tears in his eyes, but he was looking at me with such a deep look I cannot explain to you. I still remember to this day. He didn't tell me his name. I've never seen him again after that. I have no idea. I don't remember his name, but I can remember the way he looked at me and what he said. He said, Allah Ta'ala gave me so much barakah in this business that number one, I have paid back the entire amount of tuition that they paid, they sponsored me. And I have paid back all the salary I ever earned from that bank before I started the MBA. And I'm doing very well. Allahu Akbar Kabira. And then he got back in that white 4x4 and he drove away, and I never saw him again. And ये कोई मतलब देखने में कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, कोई मतलब कोनो नहीं था, ये बिल्कुल आम जैसे मतलब पाकिस्तानी साथी होते हैं. तो मगर उसने कोई दिल में माशाल्लाह कोई जबरदस्त तौबा किया, और अल्लाह ताला जबरदस्त करम करने वाली ज़ात है, ठीक है ना. अल करीम, अल्लाह ताला करने वाले ज़ात है. अल रज़्ज़ाक़, अल्लाह ताला जबरदस्त रिस्क देने वाले ज़ात है. अल गफ़ार, अल्लाह ताला जबरदस्त मग़फ़िरत देने वाले ज़ात है. अल रहमान, अल्लाह ताला जबरदस्त रहमत नाज़िल वाले ज़ात है. अल हादी, अल्लाह ताला जबरदस्त हिदायत देने वाले ज़ात है. बस हम लेने वाले बन जाएं, हम मानने वाले बन जाएं, आप हैरान होंगे. आप कहेंगे कि ये जो किस्सा आपने लम्ज़ वालों को सुनाया ये भी कुछ नहीं है, और वाकई ये भी एक बस अदना कतरा है जब अल्लाह ताला किसी पर मेहरबान होना चाहते हैं. तो ये तो मैं अभी भी कराची में KSBL में MBA प्रोग्राम में एथिक्स पढ़ाता हूँ. अभी तीसरी दफ़ा इतवार को इंशाल्लाह क्लास शुरू हो रहा है. मैं वहाँ भी ये बात करता हूँ. नाज़वी में कहता था अल्लाह का करम फजल से आप नियत करें. समझ गए ना. अब आप ये जुमला समझ सकते हैं, ठीक है ना. उर्दू में लोग कहते हैं ना अब आप नियत करें. अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के रोशनी में इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, इसकी ज़िम्मन में इसकी रोशनी में आप नियत करें, अल्लाह ताला करम करें. हम भी आपकी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको इस गलत फहमी का इज़ाला करना नसीब फरमाए. चलो जी. Anybody else? Okay. In the first part of the hadith, Agla Swala is in the first part of the hadith, the significance of making hijrah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam language by the same words repeating again. But when it comes to some worldly matter, the statement is not repeated. असमें उधर जो हदीस के आखिर में जो लिखा है फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै, so that's the repetition. So the first thing is that Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was very brief and pithy in his speech. इस वो जो अरबी में कहते हैं मा कल्ला व मा दल्ला, यानी वो कम अल्फाज में बहुत ज़्यादा मानी और मारिफ जमा करते थे. और इंशाल्लाह यही आप इसी अल अर्बाईन नववी में आपको बार बार सामने में आएगा, ठीक है ना. और ये बलागा और फसाहत की इंतहा की अलामत भी है. दूसरी बात कि
I mean, your question is sincere, but I just want you to understand कि हर दफा linguistic analysis को हम उसको overemphasize. We don't want to give undue excessive import to such linguistic analysis, such as phrase repetitions, word lengths, symmetry or lack of symmetry. Sometimes, many times, those things are coincidental, यानी they're not deliberate. Third, जो तीसरी जो मैंने आपको बताया वैसे आखिर में जो लिखा आखिर में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि, वो रिपीट है मगर बस इशारा कर दिया, ठीक है ना. It means कि जिसकी हिजरत दुनिया के लिए है कि वो उससे कुछ कमाए, तो हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि, उसकी हिजरत उसी के लिए, उस दुनिया के कमाने के लिए शुमार होगा, ठीक है ना. और इमरातिन यनकिहुहा, कि या किसी औरत की कि वो उनके साथ शादी निकाह करें, हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि, कि उसकी हिजरत बस उसी के लिए होगा, ठीक है. एंड वन ये भी आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत के इंतहा के भी बहुत से मारिफ और मकासद हैं. एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मजीद, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज उम्मी, राइट, तो किसी पढ़े लिखा को भी फसाद और बला के इंतहा तक पहुंचना वो भी काबिल मतलब क्या कैसे कहेंगे उर्दू में, मतलब that would be something noteworthy, right. मगर किसी उम्मी का फसाद और बला के इंतहा तक पहुंचना वो भी मौजज़ा है. दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल फसाद और बलागत इसलिए दिया ताकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को दीन की फहम, दीन की समझ का इंतहा नसीब फरमाए, ठीक है ना. जितना समझाने में फसाद और बलागत है उतना ही फिर समझने में गहराई पैदा होता है. ये अब आसिफ भाई is asking a second off topic question. ये इसका एक जवाब है और वो बस है कि बचना है. दूसरा जुमला भी ये है कि जब आप नहीं बच सकते हैं तो उस पर रोना है. या आप बचने से बचेंगे या रोने से बचेंगे. उनके सामने नहीं रोना, अल्लाह ताला के सामने रोना है. या उनके सामने बचना या अल्लाह ताला के सामने रोना, बस दो हथियार आपके पास हैं. और बचने वाले भी रोते हैं, ये भी आपको बताओ, मगर वो रोना अलग होता है और जो नहीं बच सकते उनको रोना अलग होता है. चलो जी, अब मैं आज यहाँ इस नशिस्त तकरीब को बंद कर लेता हूँ. जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा. इंशाअल्लाह अगले जुमेरात पर अगले हदीस पर तशरीह होगा. और ये आप लोगों की माशाल्लाह सवाल और जवाब की बरकत से तरबियती मजलिस भी सवाल जवाब के ज़िम्मे में हो रहा है. और वो इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा कि हदीस की तशरीह में और आप लोगों की बरकत से बहुत से मुख्तलिफ इस्लाही तरबियती पहलू भी सामने आएंगे, जो हम सब का असल मकसद है कुरान और सुन्नत समझने का, कि हमारी दीनी तरबियत हो जाए और हम तमाम ईमानियात और अखलाकियात के ज़रिए से अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करें. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.